خلقكم من نفس خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی شان اقدس واسطے درود و سلام سید المرسلین امام المتقین امام المجاہدین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنان تو پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب نو لکھ کے اپنے کول عرش تے رکھیا ہے او دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بارے یہ گل لکھی ہے ان رحمتی تغلب غضبی کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب تے غصے تے ناراضگی تے غالب رہے گی اے دنیا امتحان گئے مصیبتاں پریشانیاں آزمائشاں اے زندگی دا حسن ہے لیکن کوئی بھی آزمائش کوئی پریشانی مصیبت تکلیف اللہ رب العزت دی رحمت تو بڑی نہیں اللہ رب العزت دی رحمت ہمیشہ ہی غالب رہے گی اور وہ ایک مثال پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اپنے عرش تے براجمان ہون گے ساری مخلوق اللہ دے سامنے محشر دے میدان دے اندر جمع ہوئے گی لیکن اللہ رب العزت غصے دے اندر غضب دے اندر ہون گے اور عرش تے تھلے آ کے مخلوق دا حساب نہیں شروع کر رہے ہون گے سارے ایمان والے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام دے کول جان گے کہ اللہ رب العزت دے سامنے سفارش کرو کوئی دعا کرو اللہ نو گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق دے سامنے آ کے حساب شروع کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دی جرت نہیں ہوئے گی نہ کسی نو اجازت ہوئے گی کہ اللہ رب العزت دے سامنے کوئی سفارش کر سکن فرمایا کہ میں ہوواں گا اللہ دے سامنے سجدے تے گر جاواں گا اور اللہ رب العزت مینوں حمد و ثنا دے تعریفی کلمات جڑے حالت دنیا تے نازل نہیں کیتے اس وقت اللہ رب العزت مینوں سکھائے گا اونا میں تعریفی کلمات دے نال اللہ رب العزت دے سامنے دعا کراں گا سجدہ کراں گا اور اللہ رب العزت اپنا غصہ اور غضب چھڈ کے مخلوق دے سامنے آ جان گے حساب کتاب شروع کر دیں گے
حساب کتاب شروع کرنگے غصہ کس طرح ختم ہوئے گا علیحدہ تو ایک موضوع ہے البتہ یہ ہے کہ اللہ رب غصہ ختم ہو جائے گا ٹھنڈا ہو جائے گا اور مخلوق دا حساب کتاب شروع ہو جائے گا حضرات اللہ رب العزت دی رحمت اللہ جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں انسانوں یا جتنی بھی آزمائشاں ہیں اللہ عزت دی رحمت نہ سب تو بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جعل اللہ الرحمت مئات جزء اللہ رب العزت نے رحمت دے 100 حصے بنائے نے فامسک عندہ 99 جزء رحمت دے 99 حصے اپنے نہیں وانزل فی الارض جزءا واحدا ایک حصہ رحمت دا نے اپنے کو رکھا فبالذالک جزئیت رحم الخلق ایک حصہ جڑا دنیا تے نازل کیتا ہے او دے تحت مخلوق اپنے درمیان رشتہ داریاں نبھاندی ہے دوستیاں نبھاندی ہے جتنیاں بھی اس دنیا دی اندر رشتہ داریاں نے دوستیاں نے احساسات نے محبت ہے بھائی چارہ ہے جذبات نے یہ سارے دے سارے اللہ رب العزت دی اس ایک رحمت دا حصہ ہے جڑا اللہ رب العزت نے دنیا تے نازل کیتا ہے جبکہ 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے کو رکھے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال بڑی پیاری مثال بیان فرمایا کہ بکری اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہوندی ہے تے محبت دے اندر پیار دے اندر ایک لت بھی اوپر چک دیندی ہے تاکہ بچہ دودھ پین دے اندر کوئی پریشانی محسوس نہ کرے پوری دنیا دے اندر جیڑا بھی بھائی چارہ ہے یہ اللہ رب العزت دی ایک رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس ایک حصے نو بھی کڈ لین گے مخلوق ایک حصے تو بھی خالی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت دے 100 درجات پورے کر لین گے 100 حصے پورے کر لین گے تے پیچھے مخلوق یوم یفر المرء من ابی ہی وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی بندہ اپنے بھائی تو بھجے گا بیوی تو بیوی خامد تو اولاد والدین تو والدین اولاد تو دوست یار ایک دوسرے تو خاندان کنبہ قبیلہ ہر چیز تو ایک دوسرے تو بھجن گے کسی بھی چیز نو قبول کرنے واسطے تیار نہیں ہوں گے سارے احساسات سارے جذبات ساری محبت ساری رشتہ داری ساری دوستی دشمنی دے اندر تبدیل ہو جائے گی اے دنیا دے اندر اس ٹائم جو محبت اور پیار ہے اللہ رب العزت دی ایک رحمت دا حصہ ہے جبکہ 99 اللہ دے کول نے اسی اپنے مسائل نو لے کے پریشانیاں نو لے کے آزمائشاں نو لے کے اللہ رب العزت دی رحمت نو پیچھے چھڑ دینے ہاں اور اللہ رب العزت دے متعلق کچھ ایسے کلمات کہہ جانے ہاں جڑے سانو مایوسی دی طرف لے جاندے نے نا امیدی دی طرف لے جاندے نے جو صریحتاً صراحتاً کبیرہ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دانے ہیں تین نتیجہ جڑا بندے نو انسان نو مایوسی دے ابار دیا نے سب تو پہلی چیز جہالت بندے کو علم نہیں جاہل ہے اور انہوں اللہ رب العزت دی رحمت دی قدر ہی نہیں اللہ رب العزت دے متعلق تعلیم ہی نہیں بندہ اپنی زبان چو ایسے کلمات کہہ جاندہ ہے جڑے مایوسی اور نا امیدی دی طرف لے جاندے نے رحمت دور کر دیندے نے اور کبیرہ گناہ دے بندے مرتکب ٹھہرا دیندے نے اور دوسری چیز بے صبری انسان ذاتی طور تے جلد باز ہے ادھروں دعا کیتی آندہ فوری طور تے میری دعا قبول ہو جائے اننے دن 10 دن ہو گیا دعا کردے نو 15 دن ہو گیا مہینہ ہو گیا سال ہو گیا دعا کر رہے دعا قبول نہیں ہو رہی جلد باز ہے اور بے صبری دا مظاہرہ کرتا ہے جبکہ اے بے صبری بندے نو مایوسی تک لے جاندی ہے اللہ دی رحمت تو دوری تک لے جاندی ہے اور تیسری چیز بندہ اپنے معاشرے دے اندر اپنے ارد گرد انہاں لوگاں دی طرف دیکھدا ہے جنہاں اُتے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت زیادہ کیتی ہے جنہاں لوگاں اُتے اللہ رب العزت نے کرم کیتا ہے فضل کیتا ہے انہاں دی کوٹھی انہاں دا کار انہاں دی زمین بنگلہ ساری چیزاں دے کے بندہ مرغوب ہو جاندا ہے پھر اللہ رب العزت دی
سوال اٹھاندا ہے یا اللہ فلاں تیرا باغی ہے نافرمان ہے یا اللہ انہیں کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی مسجد نہیں آیا تے تو انہوں سارا کچھ ہی دیتا ہے میں ہر ویلے مسجد بیٹھا رہنا یا اللہ تیرا سارا کچھ ہی کرنا وا تیرے ہر حکم دی تعمیل کرنا وا تے مینوں کچھ بھی نہیں دیتا یہ تین چیزاں بندے نو اللہ رب العزت دی رحمت دے خلاف نا امیدی اور مایوسی واسطے ابھار دیاں نے امتحان پریشانی مصیبت یہ ایمان والے کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے حسن بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ ایمان لے کے آئے گے جنہوں نے اسلام کا ایمان کا دعویٰ کیا ہے اللہ رب العزت کا تعلق کا دعویٰ کیا ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے پریشانی نہیں آئے گی مصیبت نہیں آئے گی دنیا کے ایمان لے کے آنا کافی ہو جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور تواڈے تو پہلے جتنیاں بھی امتاں آئیاں قوماں آئیاں اللہ رب العزت نے انہاں نو آزمایا ہے مصیبتاں نازل کیتیاں نے پریشانیاں نازل کیتیاں نے انہاں دی آزمائش کیتی ہے تاکہ الذین صدقوا جڑے لوگ اپنے دعوے دے اندر ایمان دے دعوے دے اندر اسلام دے دعوے دے اندر سچے نے وہ لوگ اور جڑے لوگ ایمان دے دعوے دے اندر جھوٹے نے یا کمزور نے انہاں دونوں دے درمیان فرق کیتا جا سکے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب آزمائش نو نازل کرن دا مقصد تاکہ پاک ناپاک تو علیحدہ ہو جائے جھوٹا کھرے تو علیحدہ ہو جائے اور حق نہ حق ہو جائے کھوٹا علیحدہ ہو جائے اللہ رب العزت بندے نو دنیا دے اندر ہی پاک صاف کردے نے آزمائش پا کے پریشانی پا کے مصیبت لے آ کے آزمائش لے آ کے بندے نے دنیا دے اندر پاک صاف کردے نے تاکہ پاک صاف ہو کے میرے دربار اندر پیش ہو جائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم کیا تسی سمجھ لیا کہ جنت دے اندر ایویں داخل کر دیتے جاؤ گے اسلام دا اور ایمان دا تہاڈا دعویٰ جڑا تہاڈے واسطے کافی ہو جائے گا نہیں ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول کسی بھی امت دے اندر جڑا رسول ہے پیغمبر ہے یہ صبر دا پہاڑ ہوندا ہے صبر دا پہاڑ ہوندا ہے سب تو زیادہ صبر اللہ رب العزت نے پیغمبر دے اندر رسول دے اندر نازل کیتا ہوندا ہے تے اللہ رب العزت فرماندے نے تواڈے تو پہلے ایسے لوگ گزرے نے جنہاں نے ایمان اور اسلام دا دعویٰ کیتا ہے اور اس دعوے دی بنیاد تے انہاں نو اتنیاں تکلیفاں اور پریشانیاں برداشت کرنیاں پیاں نے کہ ہلا دیتے گئے زمین دے اندر گڑ دیتے گئے اور انہاں نو پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا ہے اور فرمایا اتنیاں پریشانیاں کہ رسول بھی کہہ اٹھیا ایمان والوں دے نال متا نصر اللہ یا اللہ جیڑی مدد دا تو وعدہ کیتا سی وہ کدوں آئے گی پریشانی تے پریشانی مصیبت تے مصیبت تکلیف تے تکلیف آزمائش تے آزمائش یا اللہ جڑی مدد دا تو وعدہ کیتا سی وہ نصرت مدد کدوں آئے گی اللہ رب العزت نے ایمان والے واسطے یہ دنیا قید خانہ بنایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر صعوبت پریشانی اذیت خانے دے اندر جیل خانے دے اندر جبکہ کافر دا ایمان نہیں اسلام نہیں اللہ رب العزت دے حکم دا پاس نہیں اس وجہ تے او دے واسطے دنیا ہی جنت ہے جبکہ اسی ایمان دا اسلام دا دعویٰ کیتا ہے تے پھر سانو اپنی پریشانی اور مصیبتاں دے اندر بھی اللہ رب العزت نو اوویں یاد کرنا پوے گا جدوں اسی مصیبت اور پریشانی آزمائش دے اندر نہیں ہوندے تے اللہ تعالیٰ نو یاد کرنا ہے اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوس ہونا نا امید ہونا تے کافراں دا کام ہے اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ
اللہ رب العزت دی رحمت تو کافر لوگ مایوس ہوندے نے، نا امید ہوندے نے، ایمان والے مایوس نہیں ہوندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ گنتی کروائے نے۔ اکبر الکبائر کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ دے نال شرک کرنا، والامن من مکر اللہ، اللہ رب العزت دی چال تو بے خوف ہو جانا، اللہ دے حکم تو بے خوف ہو جانا، والقنوط رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید ہونا، والیأس من روح اللہ، اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوس ہونا۔ تین لفظ نے، الامن والقنوط والیأس۔ اللہ نے حکم نازل کیتا ہے گناہ نہیں کرنا، بندہ کہندا ہے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی نہیں گناہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت دے حکم، اللہ دی چال دے خلاف بے خوفی۔ یہ اس وقت تک کہ جدوں تک پتہ نہیں سی، لیکن جدوں پتہ چل گیا اس تو بعد اس نیت نال گناہ کرنا کہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی معافی نہیں ہوتی۔ والقنوط ایک نا امیدی، والیأس ایک مایوسی۔ جدوں تک بندے دے دل دے اندر خیال ہے اللہ دی ذات دے متعلق، کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے، جدوں تک بندے دے دل دے اندر ہے تے وہ قنوط ہے، وہ مایوسی ہے۔ تے جدوں وہ نکل کے زبان تے آ جائے، جدوں بیان کرنا شروع کر دئیے تے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزاں نو کبیرہ گناہ قرار دیتا ہے، اللہ دی چال، اللہ دے حکم تو بے خوفی، اور اللہ رب العزت دے متعلق گلہ اور شکوہ دل دے اندر پالنا یا زبان تے لے کے آنا۔ ایمان والے دا حق نہیں کہ اللہ رب العزت دی ذات کے متعلق سوال اٹھائے یا اللہ رب العزت کے سامنے اپنا کوئی ایسا گلہ شکوہ پیش کرے کہ یا اللہ تو میرے نا انصافی کی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندیاں نو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنہار ہاں، اور نال ہی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ بھی نال دس جو کہ میرا عذاب بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ اسی اس گلوں نماز نہیں پڑھ دے، اس گلوں قرآن دے قریب نہیں آندے، اس گلوں روزے دے قریب نہیں آندے، اللہ دے احکامات دے قریب نہیں آندے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جبکہ دوسری آیتہ سے ذکر ہی نہیں کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذابی هو العذاب العلیم، بڑا دردناک ہے۔ انہاں دونوں آیات دے درمیان عمل ہے، اگر بندہ عمل کرے گا تو پھر اللہ رب العزت دی رحمت ہے، پھر اللہ رب العزت دی طرف مغفرت ہے، پھر معافی ہے۔ تے عمل نہیں کیتا تے خالی رحمت دے راگ الاپ دے رہے تے پھر کوئی معافی نہیں، پھر والعذاب العلیم، پھر اللہ رب العزت دا عذاب بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمہ لم ییأس من الجنہ، اگر کافر نو پتا چل جائے کہ اللہ رب العزت دی رحمت کتنی وسیع ہے تے اپنے جنت کو کبھی نا امید نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ نو پکا جنتی سمجھے، اور نال ہی ایمان والیاں نو جھنجھوڑیا ولو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یعمم من النار، اگر اللہ رب العزت دا تیار کردہ عذاب ایمان جائے کیسا ہے کہ کدی بھی اپنے آپ نو اگ تو محفوظ نہ رکھے۔ جڑے کہندے نے کہ عمل نہیں، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اگر انہوں نے پتا چل جائے کہ عذاب کتنا سخت ہے پھر اپنے آپ کو پکا جہنمی سمجھن، جنت علی کوئی گل بات نہیں۔ انہاں دونوں چیزاں دے درمیان، رحمت دے درمیان اور اگ دے درمیان عمل ہے، اگر بندہ عمل کرے گا تو رحمت دا مستحق ٹھہرے گا، اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر عذاب دا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسیاں صورتاں نے جنہ دی بنیاد تے بندہ وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت دے متعلق کوئی نہ کوئی گلہ کر دیندا ہے، یا اللہ تینوں میں ہی لبیا سی، یا اللہ اے کام ہو گیا تے فلاں بندہ ساری دنیا صحیح پھرن دئی ہے تے میرے دے اندر ہے کیوں؟ کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے جملے، کچھ ایسیاں صورتاں۔ سب تو پہلی صورت بندے کو کوئی ایسا ہے کہ اس گناہ دی وجہ تو بندے دے دل دے اندر خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ گناہ معاف ہی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے مینوں بخشنا ہی نہیں، بڑا بڑا جرم کر لیا۔
جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور جنہاں نے اپنی جان تے اسراف کیتا ہے، ظلم کیتا ہے، گناہ کیتے نے، زیادتیاں کیتیاں نے، جرم کیتے نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت دی ذات اس بات تے قدرت رکھ دی ہے کہ تواڈے سارے دے سارے گناہوں نوں معاف کر دے، لیکن شرائط لا دیتیاں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ ضروری ہے، ایمان پختہ ضروری ہے، اور اس تو بعد عمل ضروری ہے۔ پھر جدو بندہ یہ تینے کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماندے نے کلے معافی نہیں ملتی، جڑے جرم کیتے نے انہاں نوں نیکیاں دے اندر بھی تبدیل کر دیاں گا۔ ساڈا ایمان اللہ رب العزت دی ذات تے پختہ ہوئے تے صحیح، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جدوں تک اے حلق تک جان رہندی ہے اللہ رب العزت اس وقت تک بندے دے انتظار چ ہوندے نے، ساری زندگی پاپ کردا رہیا ہے، ساری زندگی گناہ کردا رہیا ہے، نافرمانیاں کردا رہیا ہے، ہن جان لگا ہے شاید کہ ہونی میری طرف منہ کر لوے، ہونی رخ موڑ لوے، ہونی توبہ کر لوے، بندے دے انتظار چ ہوندے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماندے نے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک، اے ابن آدم کوئی بھی گناہ کر، زیادتی کر، جرم کر، تو میری طرف آ جا، رجوع کر لا، توبہ کر لا، استغفار کر لا، جویں دا بھی جرم ہوئے گا تیرا معاف کر دیاں گا۔ اور دو چیزاں آگے بیان کیتیاں، یا ابن آدم لو بنغز ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ ہو گئے نے تیرے، اتنے گناہ ہو گئے نے کہ آسمان دے کناریاں تو باہر ڈگنا شروع ہو گئے نے، اور فرمایا ثم استغفرتنی، لیکن تو میری طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لیے، تو میں تیرے طرف آواں گا تے میری رحمت جڑی ہے آسمان دے کناریاں تو باہر ڈگ رہی ہوئے گی، جننے گناہ ہون گے تیرے سارے معاف کر دیاں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اتنے گناہ ہو گئے نے ابن آدم تیرے کہ زمین دے کناریاں تو باہر ڈگنا شروع ہو گئے نے، زمین بھر گئی ہے تیرے گناہاں دے نال، پھر تو میری طرف آیا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، ایک شرک نہیں کیتا، میری طرف رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، میں تیری طرف آواں گا کہ زمین دے کناریاں تو رحمت باہر ڈگ رہی ہوئے گی، بخشش اور مغفرت باہر ڈگ رہی ہوئے گی، اور تیرے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ اللہ رب العزت ساڈے انتظار وچ ہوندے نے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نوں اللہ رب العزت بندے دے انتظار چ ہوندے نے، شاید کہ رات دا پٹکیا ساری طرف آ جائے، اور شام نوں انتظار وچ ہوندے نے تاکہ صبح دا پٹکیا میری طرف آ جائے۔ کمی ساڈے اندر ہے، کوتاہی ساڈے اندر ہے کہ اسی اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگدے، توبہ نہیں کردے، اور توبہ دی شرائط وچ بہت بڑی شرط عمل ہے کہ اسی عمل نہیں کردے، نماز نہیں پڑھدے، خالی زبانی کلامی توبہ استغفار یا اللہ معاف کر دے کام نہیں ہونا۔ جدوں تک نماز نہ پڑھی، جدوں تک عمل نہ کیتا، عمل کران گے نال توبہ کران گے پھر قبول ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 100 قتل کرنے والے نو معاف کیتا کہ نہیں کیتا؟ بنی اسرائیل دا وہ بندہ 99 قتل کیتے نے، راہب کول گیا معافی ہو سکتی ہے؟ 99 قتل کیتے نے، 99 کیتے نے، کوئی معافی نہیں ہو سکتی، تلوار پھڑی وہ دی گردن بھی اڑاتی، 100 پورے کر دیتے۔ دوسرے کول گیا معافی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ کو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن ایک کام کرو کہ اپنا علاقہ چھڑ دیو، جنہ دے تسی مارے نے وہ پھر تینوں مارن گے، تو انہاں دے مارے گا، دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ علاقہ چھڑ دے، علاقہ چھڑ دیتا ہے، رستے دے اندر موت بھی آئے نے، جنت والے بھی آئے نے، بس لمبا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیتا اور جنتی فرشتے لے کے جنت دے اندر ایتھے جڑے اسی کو بیٹھے ہیں، کو ڈاکے چوریاں قتل و غارت تھوڑی کیتی اسی،
یا جنہیں بھی کوئی کیتی ہے تے اللہ رب العزت دی ذات کتنی غفور رحیم ذات ہے کہ جن نے 100 قتل کرنے والے نو معاف کر دیتا ساڈے گناہ کیوں نہیں معاف کر سکتا. لہذا اس بنیاد تے کبھی بھی اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ کر بیٹھا جرم کر بیٹھا اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں معاف کرنا بھی کہ نہیں کرنا. دوسری چیز بندہ اللہ رب العزت دی ذات تو مایوسی دا اظہار کردا ہے کہ بندے دے کول اولاد کوئی نہیں دوویں کوئی نہیں یا دونوں وچوں ایک کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں اللہ رب العزت دے سامنے گلا اور شکوا کردا ہے یا اللہ میں ہی نظر آیا سی باقیاں نو 5 10 یا اللہ انہیں اولاد دیتی ہے تو مینوں کچھ نہیں دیتا. اللہ رب العزت دے متعلق بندہ کبھی زبان جو کدی گلا شکوا کر دیندا ہے مایوسی اور گناہ دا نا امیدی دا جیڑی اللہ رب العزت دی بندے نو رحمت و محتاج کر دیندی ہے محروم کر دیندی ہے. جبکہ اللہ رب العزت فرماندے نے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. محراب دے اندر مریم علیہ السلام نو بٹھایا ہے بارو کنڈی لا کے تالا لا کے بھول گئے نے زکریا علیہ السلام دروازہ کھولیا مریم علیہ السلام دے کول بے موسم پھل پے نے یا مریم انا لکی ھذا مریم کتھوں آئے نے اللہ اکبر ہوا من عند اللہ اے اللہ دی طرفوں آئے نے اللہ تعالیٰ نے نازل کیتے نے. زکریا علیہ السلام نے اوتھے ہی ہاتھ پھیلائے چولی پھیلائی وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یا اللہ بے موسمی پھل آ سکتے نے تے بے موسمی اولاد بھی آ سکتی ہے. اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام نو اس وقت بیٹا عطا کیتا خود بڑھاپے کے اندر نے بندہ شکار ہے اور اللہ رب العزت نے بیٹا دیتا ہے اور نام بھی خود رکھیا یحییٰ. کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کتنے ایسے لوگ نے جنہ دی اولاد 5 7 10 12 15 تک لیکن جدو بڑھاپے اندر گئے نے قریب ایک بھی کوئی نہیں سی تیرے حق میں تے بہتر نہیں سی اللہ رب العزت نے تینوں نہیں دیتی. اس چیز نو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دے نال شکوا بننا ہی نہیں. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین. مایوس ہونے والے نا امید ہونے والے بچوں نہیں ہونا. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوس اور نا امید لوگ ہوندے نے. ایمان والے کبھی بھی اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوس نہیں ہوندے. اور اس تو بعد اگلی چیز جس بنیاد تے بندہ اللہ رب العزت نال شکوا کردا ہے کہ بندے دے کول مال کوئی نہیں بے روزگاری ہے حالات بڑے سخت نے بندہ شکوا کردا ہے یا اللہ میں تیرا بڑا ہی چنگا بندہ وا نماز 5 ٹائم پڑھنا وا فلاں سارے کام کرنا وا تے میرے کول کچھ بھی نہیں اور باقی کوئی بھی نماز نہیں پڑھدے انہاں کول سارا کچھ ہے یا اللہ میں ادھر لبا سی. اللہ اکبر. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ دی ذات زندہ نو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے یہ مطلب بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دے نال شکوا نہیں کر سکتا کہ نہیں ایسے مالدار نے انہاں دے کول انہاں دا مال شمار کرنے والا کوئی نہیں وہ شمار نہیں کر سکتے اتنی زمین اتنا مال ہے لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے 1 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. جی ڈاکٹر صاحب نے روکیا ہوا ہے کھانا نہیں کھا سکتے اسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول. ساڈے لوگ جڑے جلد باز نے جلد بازی کرتے نے فوری طور پہ کسی بندے دے کول نجومی دے کول جی میرا ہاتھ دیکھو ہاتھ دے وچ کوئی رزق والی لکیر ہے کہ نہیں ہاتھ دکھاندے نے جا کے اب وہ ایمان کا بیڑا گرد کرنے والے بیٹھے ہوندے نے یا ایک دوسرا نکلیا آیا جی استخارہ کروانا ہے
میں سعودی عرب جانا ہے، میرا استخارہ کرو، میرا اتنے جانا بہتر ہوئے گا کہ نہیں؟ جی بالکل، تہاڈا سعودی عرب جانا بڑا اچھا ہے، تمہیں اتنے مال بہت ملے گا، بہت اچھا کماؤ گے، یہ یقینی طور پہ بندہ اتنے جا کے کام کرے گا، 1 ریال کمائے گا، ادھر زیادتی بن گے، وہ 6 مہینے ہور سال ہور 2 سال ہور چنگا مالدار ہو جائے گا، لیکن وہ یقین ہے بن گیا کہ اس بندے نے مینوں کیا سی کہ تیرے ہاتھ میں رزق دی لکیر ہے، تو سعودیہ جا تو اتنے جا کے مالدار ہو جائے گا، انہیں ایمان دا تے بیڑا گرک کر دیتا، رزق اللہ رب العزت کی طرفوں مل گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن او عرافن، جڑا کسی کاہن کو لایا، کسی نجومی کو لایا اور آج انہیں اپنا ہاتھ دکھایا، میرے ہاتھ دی لکیر دیکھو رزق علی، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہر اس چیز کا انکار کر دیتا جیڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کی گئی ہے۔ او دے کول جانا ہی اللہ رب العزت نہ کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے، شرک کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے من اتا عرافا فصدقہ بما یقول لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک بندے دی نماز ہی قبول نہیں ہوندی جیڑا کسی عراف اور نجومی نو جا کے ہاتھ دکھاندا ہے اور اس تو بعد وہ گل نو تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ لہذا اس موقع تے بھی رزق دی کمی دی بنیاد تے بھی اللہ رب العزت نال بندہ شکوا نہیں کر سکتا۔ اور اس تو اگلی چیز بیماری ایسی آ گئی ہے جس بنیاد تے بندہ اللہ رب العزت نال شکوا کردا ہے، یا اللہ میں ہی تینوں ملیا سی، اتنی بیماری آ گئی، اتنی بیماری آ گئی، پیشاب نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بہ نہیں سکتا، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ مفسرین لکھتے ہیں ایوب علیہ السلام 17 سال 18 سال تک بیمار رہے، اتنی بیماری سی کہ جسم سے کیڑے تک پہ گئے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے مایوسی اور نا امیدی کا اظہار نہیں کیتا، بلکہ دعا کی تھی ایوب اذ نادى ربہ، یا اللہ بڑی لمبی بیماری کٹی ہے، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ ہونی میرے تے رحم کر، بیماری نو دور کر دے۔ اللہ رب العزت نے شفا دیتی ہے۔ بندہ کسی بھی بیماری دی بنیاد تے اللہ رب العزت نال شکوا نہیں کر سکتا۔ یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنائی ہے کہ اے دے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے وچوں خباثت نو کٹ دے نے، پاکیزگی نو قائم رکھ دے نے، گناہاں تو بندے نو پاک کر دے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاقها، بندے نو کوئی بھی بیماری آندی ہے تے اس بیماری دے بدلے وچ بندے دے اللہ تعالیٰ گناہ ہی معاف کر دے نے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ دے تو اس کانٹے دے بدلے وچ اللہ رب العزت دا گناہ معاف کر دے نے۔ یہ بیماری اللہ رب العزت نے انسان واسطے رحمت بنائی ہے کہ بندے نو پاک صاف کر کے اللہ رب العزت دنیا تو لے جاندے نے۔ اور اس تو اگلی چیز زندگی تو نا امیدی، خودکشی، کسی بھی مسئلے تو بندہ زندگی تو مایوسی کا اظہار کر دیتا، اپنے آپ نو ختم کر لیا۔ وجہ کی ہے والدین نہ لڑائی ہوئی ہے، یا پھر کسی لڑکی دا مسئلہ ہے، وہی کسی اور شادی ہو گئی ہے، یا اس طرح دا کوئی اور دوسرا تیسرا مسئلہ، اپنے آپ نو ختم کر لیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تسی اپنے آپ نو قتل نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت دی ذات بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ تواڈے مسائل اللہ دے رحم تو بڑے نہیں، اللہ دی رحمت تو بڑے مسائل نہیں، لہذا تسی اپنے آپ نو قتل نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جن نے بھی یہ کام کیتا بڑا ہی زیادتی والا کام ہوئے گا، وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، وہ دا اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہوئے گا، اس ظلم دی بنیاد کو جہنم کے اندر سٹیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ، جن نے اپنے آپ نو قتل کیتا، فی نار جہنم خالدن مخلدن فیہا ابدا، خالدن ہمیشہ، مخلدن ہمیشہ، آبادہ ہمیشہ، یعنی ہمیشہ 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 جہنم کے اندر ہوئے گا۔
یہ وہ بندہ ہے جنہیں اپنے مسئلے نو اللہ دی ذات تو بڑا سمجھ لیا سی، جنہیں اپنے مسئلے نو اللہ دی رحمت تو بڑا سمجھ لیا سی، اور اللہ دی رحمت تو مایوس ہو کے نا امید ہو کے اپنی جان نو ختم کر لیا اس نے۔ اور اسی ہی بنیاد تے اللہ رب العزت نے اولاد نو قتل کرن تو منع کیتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تواڈے کو رزق نہیں، کمزور ہو، اور اس ڈر تو کہ بچے بھوکے مرن گے تو تسی بچے نو کدی دنیا تو آن تو پہلے ختم کر دیندے ہو یا پھر دنیا تو آن تو بعد ختم کر دیندے ہو۔ کتنی ایسے واقعات نے والدین نے بچیاں سمیت نہر چھلانگ لگاتی، پہلے بچیاں نو ذبح کیتا پھر خود اپنے آپ نو چھری جلا لی، پہلے بچیاں نو لٹکایا بعد پنکھے نال خود لٹک گیا، کتنے ایسے واقعات نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے نحن نرزقهم وَإِيَّاكُمْ، اسی تانوں رزق دے رہے ہیں، تواڈے بچیاں نو بھی اسی دے رہے ہیں، تانوں رزق دی فکر نہیں کرنی چاہیے، روٹی پانی خرچے دی فکر نہیں کرنی چاہیے، تسی اولاد نو قتل نہیں کر سکتے۔ اے او صورتاں نے جن دی بنیاد تے بندہ اللہ رب العزت دی رحمت تو مایوسی دا نا امیدی دا اظہار کردا ہے اور کبیرہ گناہ دا مرتکب ٹھہردا ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت دے 100 درجے بنائے نے، 99 اللہ رب العزت دے کول نے تے ایک دنیا تے نازل کیتا ہے۔ اے سارا پیار محبت، اے سارا جذبات، اے سارے احساسات ایک رحمت دے حصے دا نتیجہ ہے۔ تے جدوں یہ ساری رحمت پیار محبت ساڈے دنیا وچ اتنی ہے تے 99 اللہ نے اپنے کول رکھے نے تو وہ کتنا بڑا رحیم غفور رحیم ہوئے گا او دا اسی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تے پھر اسی اپنے مسائل نو اپنے اللہ دی رحمت تو بڑا سمجھ کے کیویں اللہ رب العزت دے متعلق کو گلا اور شکوہ کر دینے ہیں کہ یا اللہ تینوں میں ملیا سی، میرے رزق دے اندر کمی ہے، میں اپنی اولاد نو ختم کر رہا، بھوکی مر جائے گی، میرے اندر بیماری آ گئی ہے، اللہ فلاں مسئلہ اسی اپنے مسائل نو اللہ دی رحمت تو بڑا نہیں سمجھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، میرا غصہ جتنا بڑا مرضی ہوئے، ناراضگی جتنی بڑی مرضی ہوئے، لیکن میری رحمت ہمیشہ میرے غصے دے غالب رہے گی۔ اللہ رب العزت سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت دی رحمت تو امید لگان دی توفیق عطا فرمائے، مایوسی تو اللہ رب العزت دور کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔